الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. پھر جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت اختیار کی اور انہیں مدد فراہم کی اور جو نور یعنی اللہ کا قرآن اس کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی، وہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا یعنی اس کا رسول ہوں۔ وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں۔ وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ تو تم اللہ پر، اس کے رسول نبی امی پر جو اللہ پر اس کے تمام کلاموں پر ایمان رکھتا ہے ایمان لا اور اس کی پیروی اختیار کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب انسان بادائے توحید سے مخمور ہوتا ہے، اسے دار و رسن سے کھیلنا منظور ہوتا ہے۔ وہاں بے شک خدا کی رحمتیں پہ ہم برستی ہیں، خدا و مصطفیٰ کا جس جگہ مذکور ہوتا ہے۔ وہ دنیا کے شہنشاہوں کو خاطر میں نہیں لاتا، محمد کی غلامی سے جو دل معمور ہوتا ہے۔
کہیں اس کو سکون دل کی دولت مل نہیں سکتی جو بدقسمت خدا کے آستان سے دور ہوتا ہے۔ نظام کفر باطل کو گوارا کر نہیں سکتا وہ جس کے سامنے اسلام کا دستور ہوتا ہے۔ نہ جانے اپنی آزادی پہ کیسا ناز ہے اس کو جو بے بس خواہشات نفس سے مجبور ہوتا ہے۔ جو اوروں کے سہارے زندگی کرنے کا خوگر ہو وہ ملت کے لیے رشتہ ہوا ناسور ہوتا ہے۔ ظہور اس کی مشیت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، ظہور اس کی مشیت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ وہی آیات کریمہ ہیں جو پچھلے اور اس سے پچھلے جمعے میں نے تلاوت کی تھیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 اور 158۔ خلاصہ ان دونوں کا یہ ہے کہ ان آیات کریمہ میں مقام مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے اور نظام مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے، یا الفاظ دیگر میں کہیں پیغام مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے۔ آیت نمبر 157 میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کو یہ پیغام دیا گیا کہ تمہاری کامیابی کا بھی ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول کی جو نبی امی ہیں، جن کا تذکرہ وہ لکھا ہوا پاتے ہیں تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ ظاہر بات ہے کہ تورات و انجیل ماننے والے جو ہیں یہود و نصارہ اہل کتاب ہیں، اور تورات و انجیل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ اس کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اسی کا حوالہ دیا گیا ہے کہ جس نبی امی کا ذکر وہ تورات و انجیل میں پاتے ہیں، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اس نبی کی شان یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نیکیوں کی تلقین کرتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور طیب اور پاک چیزیں ان کے لیے حلال ٹھہراتے ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر جو بڑے بڑے بوجھ لدے ہوئے تھے یہ نبی امی ان بوجھوں کو ان سے اتارتے ہیں، اور وہ بیڑیاں یعنی احکام کی بندشیں اور مشکل احکام جو ان کے گلے میں پڑی ہوئی تھیں ان سے ان کو آزاد کرتے ہیں۔ اگر یہ اس نبی امی کی پیروی کریں گے تو آگے آیت کے آخر میں اس کا نتیجہ سنا دیا گیا، اور ساتھ فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو لوگ ایمان لائے اس نبی پر، یہ نبی کا حق ہے،
اس آیت کریمہ کے آخری ٹکڑوں کے اندر پیغمبر کا حق بیان فرمایا ہے۔ نبی کا حق پہلا یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ جو شخص نبی پر ایمان رکھتا ہے اس ایمان کے دو تقاضے ساتھ آتے ہیں، ایک محبت رسول اور دوسری اتباع رسول۔ جس ذات پر ایمان لانے کا کہا گیا وہ محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ آسان لفظ میں کہ فلاں کو مانو، اللہ فرماتے ہیں فلاں کو مانو، تو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس طرح مانو کہ دل میں نفرت بھی موجود ہو، ایسا ماننا بھی کوئی ماننا ہے؟ ہر ماننے کے ساتھ محبت ضرور آئے گی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا تقاضا میں یہ بیان فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی شخص مومن کہلا نہیں سکتا، مومن بن نہیں سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، ساری کائنات سے بڑھ کر مجھ سے زیادہ پیار نہیں کرے گا، وہ مومن نہیں ہے۔ تو ایمان کا لازمی تقاضا ہے محبت رسول۔ اور ساتھ ہی دوسری حدیث، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ مومن نہیں کہلا سکتا، مومن نہیں بن سکتا جب تک ساری خواہشات میرے لائے ہوئے نظام کے تابع نہ کر دے، اس کی اپنی کوئی خواہش نہ ہو۔ اصل میں مسلمان کہتے اسی کو ہیں، لفظ مسلمان کا معنی بھی سمجھیے۔ مسلمان اس شخص کو کہتے ہیں جس نے نبی کی اطاعت اور پیروی کا قلادہ اپنے گلے میں ڈال لیا ہے۔ نبی جدھر جاتے ہیں نبی کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ اسلام کا معنی ہے گردن بطاعت نہادن، اپنی گردن کو کسی کی بات ماننے پر رکھ دینا۔ مسلمان وہی ہے، اور جو اپنے خواہشات نفس پر چلتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے قانون میں، اللہ کے نبی کی تعلیم میں مسلمان وہی ہے جو اللہ کی بات مان کر چلے، اللہ کے رسول کی بات کو مان کر چلے۔ تو ایمان کا لازمی تقاضا محبت اور اتباع ہے۔ احادیث مبارکہ کو ساتھ ملا دیجئے، فالذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اس نبی پر، یہ پہلا حق ہے نبی کا، وعزروہ، اور نبی کی تعظیم و توقیر کی۔ ایمان کا لازمی تقاضا نبی کی تعظیم بھی ہے اور اس کی عزت اور وقار بھی ہے۔ جس کے دل میں نبی کی تعظیم نہیں، توقیر نہیں، وہ مومن نہیں ہے۔ وَنَصَرُوهُ، اور اس نے نبی کی رفاقت اختیار کی، نبی کی مدد کی، نبی کا ساتھ دیا اس مشن میں، اس پروگرام میں جو نبی لے کر آئے۔ یعنی نبی نے جو کام کیا اسی کام کو کیا، یہی تو صحابہ اکرام نے کیا۔ یہ ہے نبی کی مدد۔ نبی کی مدد یہ ہے کہ جو مشن، جو پروگرام وہ لے کر آئے اس پروگرام کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ اس امت مسلمہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اپنی نبی کے اس مشن اور پروگرام کو اس نے آگے چلایا ہے۔ 1500 سال گزر چکا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، لیکن جو مشن لے کر آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچے امتی نے اس مشن کو اپنایا اور آج تک اس کو نبھا رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک لے کر چلیں گے۔ اور آخری، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، اور انہوں نے پیروی کی اس نور کی، اس نور کی جو انزل معہ، جو نبی کے ساتھ نازل ہوا۔ معلوم ہوا کہ نور قرآن کی زبان میں وہ ہے جو نبی کے ساتھ نازل ہوا۔ قرآن کریم کی 2 آیتیں، بلکہ 3 آیتیں، ایک تو یہ آیت آپ کے سامنے ہے اور ایک سورہ نساء میں ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ وہ الگ آیت ہے، سورہ نساء کی آیت ہے۔ بہرحال وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اس آیت کا آخری ٹکڑا یہ ہے کہ ہم نے تمہاری طرف
یا یاد رکھیے کہ نبی دنیا میں اتارے نہیں گئے، نبی دنیا میں پیدا کیے گئے. اتاری وہ چیز جاتے جو اوپر کہیں ہو، اور اوپر سے کیا چیز آیا ہے؟ اللہ کا قرآن آیا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف ایک نور مبین نازل کیا، واضح طور پر روشنی ہے. اور ایک آیت یہ ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اتباع کی اس نور کی جو نازل کی گئی یعنی اتاری گئی اوپر سے. اور ایک آیت ہے آمنوا باللہ ورسولہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، یہ تیسری آیت ہے. تو تین آیتیں، تینوں آیتوں کے اندر ایک ہی ہے کہ نور وہ ہے جو آسمان سے اتارا کیا گیا. آپ جس پاکستان میں بستے ہیں، یہاں ایک جہالت کا مارا ہوا ایک طبقہ ہے، ان کا دن رات رٹ لگی ہوتی ہے، پتہ تو کسی بات کا ہے نہیں، نہ قرآن کا پتہ، نہ رسول اللہ کے فرمان کا پتہ، نہ حضور کی تعلیمات کا پتہ. حضور نور ہیں، حضور نور ہیں، حضور نور ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح کے رٹ لگانے سے ہم حضور کی محبت کا حق ادا کر رہے ہیں. حضور نور نہیں، سراج منیر ہیں. نور قرآن کریم ہے، جس کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر ایک سے زائد مقام میں فرمایا نور وہ ہے جو اوپر سے اتارا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سراج منیر ہے، یہ ایسا چراغ ہے جو چمکتا ہوا ہے. ان کی چمک، ان کی روشنی چار دانگ عالم مشرق سے مغرب تک جو ہے پہنچی ہے. حضور نے فرمایا کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے روئے زمین پر کوئی ٹیلا ایسا نہیں ہوگا، کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں میرا پیغام نہ پہنچے. سبحان اللہ. دیکھیے، مجھے تو اتنا پتہ نہیں لیکن کچھ نہ کچھ اندازہ ہے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ سورج جس طرف سے نکلتا ہے اور جس طرف جا کر غروب ہوتا ہے، اس طرف سے سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوتی ہے، اذان شروع ہوتی ہے. اور جہاں وہ اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کا اعلان ہو، وہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہوتا. پھر تھوڑا سا وقفہ ٹائم کا زمین کے جس ٹکڑے پر ہوتا ہے، اتنا ہی وقفے کے ساتھ پھر اذان شروع ہوتی ہے. اگلی اذان ختم نہیں ہوتی کہ دوسری اذان شروع ہو رہی ہوتی ہے. چلتے 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 جس خطے پر جا کر سورج غروب ہوتا ہے، کوئی لمحہ، کوئی لہجہ، جیسے پلک جھپکنے کی دیر ایسی نہیں ہوتی کہ خدا کی زمین پر اللہ کی کبریائی کا اعلان نہ ہوتا ہو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان نہ ہوتا ہو. یہ اللہ کا نظام ہے. تجربہ کر کے دیکھ لیے، جو سائنسی معلومات رکھنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ آپ کو اس معاملے پر رہنمائی کر سکتے ہیں. خدا کی زمین پر، اس آسمان کی کھال کے نیچے ایک پل، ایک لہجہ، پلک جھپکنے کی دیر، ایسا وقفہ نہیں کہ جس میں یہ آواز مسلسل بلند نہ ہوتی ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر ایک طرف بند ہوتی دوسری چل رہی ہوتی، وہاں بند ہوتی دوسری چل رہی ہوتی، وہ ختم نہیں ہوتی اگلی شروع ہو جاتی، وہ ختم نہیں اگلی شروع ہو جاتی. یہ ہے وہ سچائی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا عالمگیر ہونا. میں نے پچھلے اور اس سے پچھلے جمعے میں بیان کیا تھا کہ جس طرح رب العالمین کی الوہیت، ربوبیت، اس کی خالقیت و مالکیت عالمگیر ہے. کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اللہ کی تخلیق سے باہر ہو، اللہ کی ملکیت سے باہر ہو. اور کائنات کی کوئی چیز متنفس ایسی نہیں ہے بلکہ غیر متنفس بھی جو اللہ کے ربوبیت کے نظام سے باہر ہو. جاندار چیزیں جتنی بھی ہیں، انسان ہوں یا غیر انسان ہوں، ان کے ربوبیت کا نظام تو ہر ایک کو سمجھ میں آتا ہے. جو غیر جاندار چیزیں ہیں، نباتات ہیں مثال کے طور پر، ان کی ربوبیت کا نظام یہ اللہ ہی کے دست قدرت کے اندر ہے. ان کو لمحہ بلمحہ کون پروان چڑھا رہا ہے؟
ایک دن ایک کومپل جو زمین سے نکلتی ہے اس کا سائز اور مقدار کچھ ہوتا ہے، اگلے دن دیکھو تو کچھ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے ربوبیت کا نظام ہے جو چل رہا ہے۔ یہ درختوں کو کون اگاتا ہے اور کون بڑھاتا ہے؟ سبحان اللہ، یہ سب اللہ کا نظام ہے۔ تو اللہ کی خالقیت و مالکیت، ربوبیت کا نظام بھی عالمگیر ہے۔ اس کی قدرت پر قربان جائیں کہ انہوں نے اپنا آخری نبی جو ہے اس کی نبوت و رسالت بھی عالمگیر بنا دی۔ یہی آیت آپ کے سامنے، آیت نمبر 158 یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، دنیا بھر کے انسانوں میں اللہ کا رسول الیکم جمیعا، تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا۔ پچھلے کس جمعے میں نے بتایا تھا کہ یہ امت بھی عالمگیر ہے۔ کیا ہے قرآن کریم میں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امت ہو، ساری امتوں سے افضل ہو۔ ہم نہیں کہتے، جس نے بنایا ہے وہ کہہ رہا ہے، جس نے پیدا فرمایا ہے محمد مصطفیٰ سے امت پہ رکھا ہے وہ فرما رہا ہے کنتم خیر امت، خیر امت کا تاج رکھا ہے اس امت کے سر پر، اور ساتھ فرمایا اخرجت للناس، پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے۔ اور اس امت کی ذمہ داری ہے، امت بھی عالمگیر، اس امت کو جو کتاب ملی وہ کتاب بھی عالمگیر۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کے مہینے میں جو قرآن نازل کیا یہ بھی پوری انسانیت کے ہدایت کا سامان ہے، اور امت کا جو قبلہ ہے وہ بھی عالمگیر ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کعبہ جو بیت الحرام ہے اللہ پاک نے پوری انسانیت کا قیام، اس کے وجود اور قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت بھی عالمگیر۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، میرے نبی ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ تو ان آیات میں ایک طرف مقام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری طرف پیغام مصطفیٰ ہے، پروگرام مصطفیٰ ہے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگوں کان کھول کر سن لو، میں بھیجا ہوا ہوں، رسول ہوں، رسول کا معنی بھیجا ہوا، فرستادہ ہوں، نمائندہ ہوں، رسول اللہ اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، الیکم تمہاری طرف، کم سے مراد صرف اہل مکہ نہیں، مدینہ والے نہیں، حجاز والے نہیں، عرب والے نہیں، الیکم جمیعا تم سب کی طرف میں اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول کا معنی کیا ہے؟ ایک تو لغوی معنی ہے رسول، نمائندہ بھیجا ہوا۔ شریعت کے زبان میں رسول ہوا انسان، وہ ایک انسان ہے، بعثہ اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، بھیجا ہوتا ہے لحکام شریعہ، شریعت کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ معہ کتاب، اس کے ساتھ کتاب بھی ہوتی ہے۔ یا عموماً رسول جو دنیا میں مبعوث کیے گئے ہیں ان کی حیثیت یہی ہوتی ہے کہ وہ نئی شریعت لے کر آتے ہیں اور نئی کتاب بھی لے کر آتے ہیں۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، کتابوں پڑھا ہوگا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹوٹل تعداد تو 1.25 لاکھ کے لگ بھگ ہے، اور ان میں سے 313 یا 315 یا کم و بیش اللہ کے رسول ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ نبی اور رسول، علماء اکثر کتابوں کے اندر جب پڑھاتے ہیں طلباء کو مدارس میں تو یہ تھوڑا سا فرق بتاتے ہیں۔ نبی کا لغوی معنی ہے خبر دینے والا،
خبر دینے والا، لیکن ہر خبر دینے والا نبی نہیں بنتا، ورنہ اخباری نمائندہ بھی نبی بن جاتا۔ نبی وہ خبر جو عظیم الشان خبر دینے والا، عظیم الشان خبر دینے والا، کیونکہ جس کا وہ نمائندہ ہوتا ہے وہ بھی عظیم ہے، تو اس کی خبریں بھی عظیم ہوتی ہیں، جس کو اللہ نے نبوت کے منصب پر پہنچایا وہ بھی عظیم ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے خبریں لے کر انسانیت تک پہنچانے والے کو نبی کہتے ہیں، لیکن وہ عظیم قسم کی بڑی خبریں، اور اس کو جو خصوصیت ملتی ہے، مثلا نئی امت اور نئی کتاب، نئی شریعت، اس کو پھر رسول کہا جاتا ہے، یعنی وہ نبی ہے، نبی عام ہے اور رسول خاص۔ نبی بعض اوقات پہلے نبی کی شریعت کے مطابق کام کرتے ہیں، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صاحب رسالت، صاحب کتاب، صاحب شریعت نبی تھے، لیکن انہی کے بڑے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور انہوں نے وہی مشن ادا کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ ہارون علیہ السلام کو نئی کتاب نہیں ملی، نئی شریعت نہیں ملی، اسی شریعت کو کے پیغام کو آگے پہنچانے والے تھے۔ تو اس طرح بے شمار مثالیں ہیں۔ تو رسول اللہ کے نمائندے کو کہتے ہیں۔ دنیا کے انسانوں کے نمائندوں میں اور خالق کائنات کے نمائندے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اللہ کا نمائندہ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ خالق کائنات کی حفاظت کا نظام بھی چلتا ہے۔ وہ جب بولتا ہے تو اللہ کے حکم سے بولتا ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، قرآن کریم میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا نبی اپنے خواہش نفس سے نہیں بولتے، وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، وحی کے ذریعے سے بولتے ہیں۔ نبی کی اطلاع سچی ہوتی ہے، دوسری اطلاعات میں گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ نبی کا علم کامل ہوتا ہے کیونکہ کامل ذات نے اس کو وہ علم دیا ہوتا ہے، اور دوسرا کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس کا علم کامل ہو یا اس کے علم میں گڑبڑ نہ ہو۔ ایک آدمی کوئی خبر دیتا ہے، اس نے کہیں سے خبر لی، اپنے طور پر اس کو سچا سمجھ لیا، لیکن کہیں نہ کہیں اس کو مغالطہ لگ گیا، کہیں نہ کہیں مغالطہ لگ گیا، تو اس نے تو دیانتداری کے ساتھ اس پیغام کو پہنچا دیا کہ پیغام صحیح ہوگا، لیکن واقعتاً صحیح نہیں تھا۔ لیکن جو خبر اللہ کی وحی کے ذریعے سے آتی وہ قطعی اور یقینی ہوتی ہے، اس میں کمی نہیں ہوتی، اس میں بے خبری نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی وحی قرآن کی شکل کے اندر موجود ہے، جب سے اترا ہے، جب سے اتارا گیا ہے، روئے زمین پر جہاں جہاں آپ کو تہذیب اور کلچر، زبان مختلف ملیں گے، قرآن یہی ملے گا۔ قرآن یہی، اس کے ایک شوشہ بھی اس میں تبدیلی نہیں آئی کہ علم یقینی کے ساتھ اللہ کا یہ پیغام آیا ہے۔ اللہ کا علم کامل اور یقینی، اور پھر یقینی جس فرشتے کے ذریعے سے یہ پیغام لایا وہ فرشتہ بھی امین ہے، اس لیے جبریل امین اور قوی بھی ہیں، ان سے راستے میں کوئی چھیننے والا بھی نہیں، ایسا بھی نہیں کہ جبریل امین سے اس پیغام کو کسی نے چھین لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی قوت عطا فرمائی ہے کہ جبریل امین اللہ کا حکم پا کر اگر اللہ حکم دیں تو ساری کائنات کے نظام کو زیر و زبر کر دیں۔ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ کچھ ایسی خصوصیات انہیں پیدا کی ہوتی ہیں جو ہم انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس خدا کے فرشتے آئے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں،
بے ریش خوبصورت بچے. اور آپ جانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک مرض تھا. تو لوط علیہ السلام ان آنے والے مہمانوں کو، جو اصل میں فرشتے تھے لیکن انسانی شکل میں آئے تھے، لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ میرے مہمانوں کے بارے میں، میرے محلے کے علاقے کے گندی سوچ رکھنے والے لوگوں کو پتہ چلے تو یہ رسوا کریں گے مجھے. یہ سارا مذکور قرآن کریم کے اندر موجود ہے، سورہ ہود کے اندر بھی اور دیگر صورتوں کے اندر بھی. پریشان ہو گئے حضرت لوط علیہ السلام. وہ آ گئے بدبخت. تو لوط علیہ السلام نے بڑی منتیں ان کی کہ دیکھیے مجھے ان مہمانوں کے معاملے میں رسوا نہ کریں. ہؤلاء بناتہن اطہر لکم، وہ تمہاری جو بیویاں ہیں تمہارے لیے وہی حلال و پاک ہیں. فلا تفضحون فی ضیفی، میرے مہمانوں کو مجھے رسوا نہ کریں. تو وہ بڑے ذلیل لوگ تھے، کہنے لگے مالنا فی بناتک من حق، ہمیں تمہاری ان بیٹیوں سے جو تم کہہ رہے ہو ان سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری خواہش کیا ہے، ہم کیوں آئے ہیں. اس وقت اللہ کے پیغمبر نے ایک التجا کی، لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کاش مجھے تمہارا مقابلہ کرنے کی کوئی سکت ہوتی یا میرا کوئی مضبوط قبیلہ جتھا ہوتا، تمہارے ساتھ دو ہاتھ کرتا. میں وہ آیتیں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. آیتیں جب سامنے ہوتی ہیں تو پھر اس کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، اے کاش مجھے تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا. حضور نے فرمایا مضبوط قلعے سے مراد یہ ہے کہ مضبوط قبیلہ ہوتا. تو حضور نے فرمایا، اللہ لوط علیہ السلام پر رحم فرمایا، کان یاوی الی رکن شدید. علماء نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے نبی بڑے کمزور پوزیشن میں، یعنی بڑا مضبوط قبیلہ مضبوط خاندان میں نہیں تھے. اس دن کے بعد اللہ نے ہر نبی کو مضبوط خاندان کے اندر بھیجا. قالوا یا لوط انا رسول ربک، جس وقت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور بے قراری اور پریشانی فرشتوں نے دیکھی وہ بول اٹھے. پہلے نہیں بولے تھے. یہاں رک کر ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے، سمجھ گئے ہوں گے آپ. لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے سچے نبی ہیں، اور ان کے پاس آنے والے خدا کے فرشتے تھے انسانی شکل میں، خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں. اغلام بازی کی قوی خصلت میں مبتلا قوم کے لوگ جب آئے تو لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے. اگر لوط علیہ السلام کو یہ پہلے سے پتا ہوتا کہ آنے والے خدا کے فرشتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت تھی؟ سوچ کے جواب دیجئے. کیا نتیجہ نکلا؟ سب کچھ جاننے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے. عظیم پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، لیکن جو اللہ کی خاص صفت ہے، یاد رکھنا، اس کو بار بار میں ذکر کروں گا آگے بھی، اللہ کی خاص صفت علم کامل اور اللہ کی خاص صفت قدرت کامل. ان دو صفات پر، ان دو بنیادوں پر خدا کے نظام الوہیت قائم ہے، علم کامل اور قدرت کامل. جو ذات کامل قدرت والی ہے وہی خدا ہے، جو کامل علم والی ذات ہے وہی خدا ہے، اور جس کا علم ناقص ہے وہ خدا بننے کے قابل نہیں، جس کی قدرت کامل نہیں وہ خدا بننے کے قابل نہیں. سجدے کے لائق وہی ذات ہے جس کی قدرت کامل ہے، نظر و نیاز کے لائق وہی ذات ہے جس کی قدرت کامل ہے، جس کا علم کامل ہے. لوط علیہ السلام عظیم نبی ہیں لیکن غیب دان نہیں تھے، اس لیے پریشان ہوئے. چنانچہ ان کی پریشانی اور بے قراری اور اضطراب کو دیکھ کر فرشتے بول اٹھے، قالوا یا لوط انا رسول ربک،
اللہ کے پیغمبر گھبرائیے مت، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، فرشتے ہیں. لن یصلوا الیک، یہ آپ کے قریب آ بھی نہیں سکیں گے، آئیں تو صحیح، ان کا وجود نہ مٹا دیا جائے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْرٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ کو یہ پیغام دینے آئے ہیں کہ ہم نے ان کا صفایا کرنا ہے، اس بد نصیب قوم کو صفائی سے مٹانا ہے. آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کے کسی حصے میں نکل جائیے اس بستی سے. إِلَّا امْرَأَتَكَ، لیکن آپ کی بیوی صاحبہ نہیں جائے گی، آپ کی بیگم ساتھ آپ کا نہیں جائیں گی. وجہ کیا ہے؟ لوط علیہ السلام کی بیوی مشرکہ تھیں. آپ سوچیں گے نبی کی بیوی اور مشرکہ، یہ کیسی بات؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی پر جو شریعت آئی تو اس کے اندر یہ قانون بیان ہو گیا کہ مومن اور مشرک کا نکاح نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے مومن مشرک کا نکاح ہوتا تھا. قرآن میں جب آیت نازل آئی تو پھر اللہ پاک نے قانون بنا دیا. اس کے بعد پھر قیامت تک کے لیے قانون ہے کہ کافر اور مسلمان کا نسبت ناتا آپس میں نہیں ہو سکتا. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی کیا نام ہے؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا. یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں، سیدہ زینب وہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی تکلیف اٹھائی. ایک مشرک نے برچھی مار کر ان کو سواری سے گرا دیا اور حمل کی حالت میں تھے، وہ حمل بھی ان کا گر گیا. اسی زخمی حالت کے اندر یہ مدینہ طیبہ پہنچی ہیں اور اسی بیماری میں بالآخر وفات پا گئیں. اور اس وقت صحابہ کرام نے ان کو شہیدہ قرار دی، یہ شہیدہ تھیں. اور حضور نے فرمایا ہے یہ افضل و بناتی، میری بیٹیوں میں سب سے افضل یہ تھی. آج کا بزدل کمزور بے خبر مولوی جو ہے اس کی زبان پر یہ حدیث نہیں چڑھتی کیونکہ ان کو روح نہ قبض کر لے. حضور نے فرمایا ہے افضل و بناتی اصیبت فیہ، اس کو افضل قرار دیا گیا اس کی وجہ ہے کہ اس میری بیٹی نے میری وجہ سے بڑی تکلیف اٹھائی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن فرما رہے تھے تو آپ ان کی قبر پر کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہہ رہے تھے اور صدمے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی طرف دیکھ رہے ہیں اور لاٹھی سے جس طرح مٹی کو کرید رہے ہیں، جس طرح غم میں ڈوبا ہوتا ہے انسان. تو فرمایا قبر کا حساب و کتاب جو ہے ہر انسان پر آتا ہے. مجھے اپنی اس بچی کا ضعف اور کمزوری اور ناتوانی جو ہے اس کا اندیشہ ہو رہا ہے کہ قبر کا حساب جو ہے ان پر اگر آیا تو یہ تو بڑی ناتواں ہیں، بہت کمزور ہیں. اور یہاں یہ بات یاد رکھیے، قبر کا حساب کتاب ایک اپنا ہے، عذاب اور چیز ہے. ان مقدسین پر خدا کا عذاب نہیں آیا، نہ آئے گا. اور آج بھی جو مومن مخلص موحد مسلمان ہے اس پر خدا کا عذاب نہیں آئے گا، لیکن قبر کا بھینسنا وہ ایک الگ چیز ہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ بڑے اونچی شان کے صحابی ہیں. جب ان کا انتقال ہوا تو 70,000 فرشتے ان کے جنازے پر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ. کسی پر یا رسول اللہ آپ اپنے معمول کے خلاف آج چل رہے ہیں. فرمایا خدا کے فرشتے اتنے زیادہ ہیں کہ قدم آگے بڑھانے کی گنجائش نہیں ہے. ان کے جنازے کو رخصت کرنے 70,000 فرشتے آئے. لیکن فرمایا کہ اگر قبر کے حساب و کتاب سے کوئی بچ سکتا تھا لنجا سعد بن معاذ، سعد بن معاذ جو ہے بچ جاتے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی زندگی کے ہر لمحے ہر پل اس کا احساس نصیب فرمائے اور اس آزمائش سے بچنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے، اس کا کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو بات کر رہا تھا سیدہ زینب کی. سیدہ زینب ان کا نکاح ہوا تھا. اس آیہ کریمہ جو کافر اور مسلمان کے نکاح اور رشتے کے بارے میں ممانعت کا فیصلہ ہے، یہ بعد میں نازل ہوئی آیت. اس سے پہلے سیدہ زینب کا نکاح ہوا تھا حضرت ابوالعاص بن ربیع کے ساتھ. اس وقت وہ مشرک تھے.
قانون شریعت اس وقت مومن اور کافر کے نکاح کے سلسلے میں نازل نہیں ہوا تھا. اور یہ بھی یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ سمجھ توفیق دے، میرے دل میں بڑے غبار اٹھتے ہیں کہ یہ بات بھی کہہ دوں، یہ بات بھی کہہ دوں. اللہ آپ کو بھی لمبی زندگی دے اور مجھے بھی اللہ پاک موقع دے کہ میں یہ ساری باتیں آپ کو سنا دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادوں میں یہ بڑے داماد تھے. سیدنا ابو العاص بن ربیع، کسی نے ان کا نام قاسم لکھا ہے، کسی نے لقیط لکھا ہے، بہرحال ابو العاص تو مشہور ہے. یہ سیدہ خدیجہ کے بھانجے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد، مکہ شہر کے بڑے کامیاب تاجر. یہ ایک جملہ میں بول رہا ہوں، تحقیق کرنا آپ کا کام ہے. بڑا دلیر اور بہادر، جرب البطحہ ان کا لقب تھا، بطحہ کا شیر، بڑا دلیر اور بہادر آدمی. اور مکہ شہر کے اندر اپنی دیانت اور امانت کی وجہ سے امین شمار ہوتے تھے. مسلمان ہونے کے بعد تو خیر خوبی تھی ہی، وہ تو ہر مسلمان میں ہے، لیکن اسلام سے پہلے بھی ان میں یہ خوبی تھی. ایک تو دلیر تھے، بہادر تھے، جرب البطحہ ان کا لقب تھا، بڑے کامیاب تاجر تھے، بڑے امین تھے، امین مشہور تھے. اور ان کی بہادری کا میں ایک قصہ آپ کو سنا دوں. مکی زندگی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سماجی بائیکاٹ ہوا 3 سال تک، شیب بنی ہاشم میں، جن کو یار لوگوں نے شیب ابی طالب بنا لیا، وہ ایک قبیلے کی گھاٹی تھی، اس کا نام تھا شیب بنی ہاشم. قدیم تاریخوں میں یہی لکھا ہے. شیب بنی ہاشم میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان سمیت محصور کیا گیا اور قریش مکہ نے ایسا سماجی بائیکاٹ کیا کہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں، ضروریات زندگی، کوئی چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہاتھ پہنچنا گوارا نہیں تھا ان کو. اس وقت آپ کے اس دلیر اور بہادر داماد نے رات کے اندھیرے کے اندر کھانے پینے کی چیزیں کسی سواری پر لاد کر اس گھاٹی کے اندر بھیج دیا کرتے تھے. اور اسی زمانہ کفر کے اندر ابو جہل اور اس کی پارٹی نے دباؤ ڈالا ابو العاص بن ربیع پر کہ محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو. اس سے انتقام لینے کا یہ بہترین ذریعہ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو. ابو العاص بن ربیع پر خدا کی ارب اور رحمتیں نازل ہونے، فرمایا یہ ممکن نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے کہ میں محمد پر ایمان نہیں لایا، یہ اس وقت کی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی بیٹی کو میں طلاق دوں، یہ ممکن نہیں ہو سکتا. سارا عرب معاشرہ مجھ سے ناراض ہوتا ہے تو ہوتا جائے، لیکن میں محمد کی بیٹی کو طلاق دینے کے لیے تیار نہیں. اب اس کے ساتھ ایک اور بات میں ملا لیجئے، بخاری شریف میں روایت موجود ہے. بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے داماد، چوتھی صاحبزادی کون سی ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ابو جہل کی بیٹی جو مسلمان تھی، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ شادی کرنا چاہی. تو سیدہ فاطمہ کی طبیعت پر ذرا گرانی ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی خاتون بھی خوشی سے اپنی سوگن برداشت نہیں کرتی. یہ فطرت ہے، یہ ان کا عیب نہیں، عیب نہیں. وہ مقدس خاتون تھی، سیدہ فاطمہ مقدس خاتون تھی، محمد مصطفیٰ کے نور نظر دلخت جگر تھیں، لیکن بہرحال ان کے دل پر ناگوار اثرات آئے. اور جب انہیں اندازہ ہوا کہ سیدنا علی تل گئے ہیں جویریہ کے ساتھ نکاح کرنے پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہنچی، بیٹیوں کے باپ جو ہیں وہ تھوڑا اپنے دل پر اس کیفیت کو طاری کریں کہ جب یہ پتہ چلے کہ میرا داماد میری بیٹی پر دوسری بیوی لا رہا ہے، تو اس بیٹی کے باپ کے دل پر کچھ اثرات پڑتے ہیں کہ نہیں پڑتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر ناگواری کے اثرات ہوئے. حضور نے حضرت علی کو کچھ نہیں کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر جتنے مسلمان بیٹھے ہوتے ان کو
جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمائے، بخاری شریف میں سب کچھ موجود ہے۔ فرمایا دیکھیے میں اللہ کے حلال کو حرام نہیں ٹھہرا سکتا اور اللہ کے حرام کو حلال نہیں ٹھہرا سکتا، یہ مجھے اختیار نہیں۔ علی کے لیے جویریہ کے ساتھ نکاح کرنا اللہ کے قانون میں حلال ہے اور میں اس حلال کو حرام نہیں ٹھہرا سکتا، یہ میرے قانون نہیں۔ لیکن جویریہ خدا کے دشمن کی بیٹی ہے اور فاطمہ خدا کے نبی کی بیٹی ہے، مجھے یہ گوارا نہیں کہ خدا کے نبی کی بیٹی اور خدا کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں ہوں۔ اگر علی نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے تو میری طرف سے اجازت ہے، لیکن میری بیٹی کو فارغ کرنا پڑے گا۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی اس ناراضگی سے ڈر گئے اور انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، حضرت جویریہ کے ساتھ نکاح نہیں کیا۔ اس موقع پر حضور نے ایک جملہ فرمایا تھا، یہ سنانے کے لیے سارا قصہ میں نے سنایا۔ حضور کو اس وقت اپنے بڑے داماد یاد آئے۔ کون؟ سیدنا ابو العاص بن ربیع۔ فرمایا کہ ابو العاص بن ربیع کے احسانات کو میں کبھی بھول نہیں سکتا، جب وہ خود مشرک تھے اور مشرکین کے دباؤ کے اندر نہیں آئے، اور مشرکین نے یہ کہا کہ ہم حسین سے حسین لڑکی کی آپ کا ساتھ شادی کرا دیتے ہیں، محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ کہتے سوار نہیں پاتا میں طلاق دے دوں۔ کہنے لگا کہ اچھا محمد کی بیٹی کو اپنے پاس رکھو، دوسری لڑکی لے لو۔ کہنے لگا یہ بھی ممکن نہیں ہو سکتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو میں کل بھی رنج پہنچاؤں کسی دوسری لڑکی کے ساتھ شادی کر کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یاد فرمایا کرتا تھا ابو العاص بن ربیع کے احسانات کو۔ تو اگر خدا کا قانون میں اجازت نہ ہوتی مشرک اور کافر کا شادی کرنے کی، تو ابو العاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا نکاح نہ ہوتا۔ اس کا مطلب اس سے پہلے کافر اور مسلمان کا رشتہ ہوتا تھا۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ایک مشرکہ تھی، ان کے ساتھ نکاح جائز تھا قانون میں، لیکن اب آیا ہے خدا کے عذاب کا معاملہ۔ تو جب عذاب کسی مشرک قوم پر، کسی نافرمان قوم پر آتا ہے، تو پھر اس میں سے کسی کا استثناء نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کا فرشتوں نے قالوا یا لوط انا رسول ربک، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر رسول، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے، آپ کا رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، مت گھبرائیے، یہ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کا کسی حصے میں نکل جائیے، الا امرأتک، مگر آپ کی بیوی نہیں جائے گی۔ انہو مصیبہا ما اصابہم، کیونکہ اس کو بھی وہ خدا کا عذاب پہنچ کر رہے گا جو اس معذب قوم کو خدا کا عذاب پہنچ کر رہے گا۔ کچھ ذہن میں آیا؟ اللہ تعالیٰ کسی کا لحاظ نہیں رکھتے، کسی کے لحاظ سے اپنے قانون کو نہیں بدلتے۔ اللہ کا قانون اٹل ہوتا ہے۔ اگر لحاظ کی بات ہوتی تو کم از کم لوط علیہ السلام کا لحاظ ہی کر لیا جاتا۔ کیا فرق پڑتا خدا کی خدائی میں؟ یا اللہ تعالیٰ پر کسی نے اعتراض کرنا تھا کہ فلاں کو کیوں بچایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کے لحاظ سے اپنے قانون کو نہیں بدلتے۔ اس سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، ان کے بیٹے کی ہلاکت کا تذکرہ موجود ہے۔ وہاں بھی نوح علیہ السلام کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو نہیں بچایا، بلکہ انہوں نے درخواست بھی کی، یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لیجئے۔ فرمایا انہو لیس من آلک انہو عمل غیر صارف فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ بچانا دور کی بات ہے، میرے نبی آپ کو اس طرح کے آدمی کے بارے میں سوال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کا قانون اٹل ہے، اللہ کا قانون اٹل ہے، یاد رکھیے۔ یہ سارا قرآن میں آپ کو سنا رہا ہوں، قرآن کا سارا اصول سنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسئلہ آگے آئے گا انشاءاللہ عزیز، اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات آئے گی، اور ارادہ کر لیجئے یا اللہ زندگی آخری سانس تک تو خالص توحید پر ہمیں قائم رکھ۔ وہ توحید جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، وہ توحید جو 1,00,000 کئی ہزار انبیاء کرام لے کر دنیا میں آئے قوموں کے سامنے پیش کی، یا اللہ اس میں ایک بال کی مقدار کے اندر بھی کوئی کمی نہ آئے۔
تو پھر یاد رکھیے قیامت کے دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار صرف موحد ہوگا، کوئی مشرک نہیں ہوگا۔ یہ کوئی جذباتی نعرہ نہیں، احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدا کا فرشتے آئے، فرمایا دو باتوں میں سے اللہ کی طرف سے پیغام لائے، دو باتوں میں سے ایک بات لے لیجئے، یا تو آپ کی آدھی امت بلا حساب کتاب جنت میں جائے، یہ قبول کر لیں، یا شفاعت کا حق لے لیں۔ حضور نے فرمایا مجھے پہلی بات منظور نہیں، مجھے شفاعت کا حق چاہیے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفقت پر۔ لیکن ساتھ اس بات کو واضح کر دیا تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے، وَهِيَ نَائِلَةٌ مِّنْ أُمَّتِي، میری شفاعت نصیب ہوگی میری امت کے ہر اس شخص کو، مَن مَاتَ، جس کا خاتمہ اور موت ایسی حالت میں لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ کسی کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا تھا۔ میری شفاعت صرف مشرک کو نہیں ہوگی، موحد کو ہوگی، مشرک اس سے مستفید نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر کم از کم ابراہیم خلیل اللہ جیسا عظیم پیغمبر اپنے باپ کے بارے میں شفاعت کر کے اس کو چھڑا لیتے، نوح علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کو چھڑا لیتے، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو چھڑا لیتے۔ معلوم ہوتا ہے خدا کا اٹل قانون ہے۔ کیا ہے قرآن میں لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن کے ساتھ سچی وابستگی نصیب فرمائے۔ میری درخواست ہے کہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں، کوئی مستند ترجمہ کسی معتبر عالم دین کا لکھا ہو اس کو ساتھ رکھا کریں۔ اللہ کا قانون موجود ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے اعلان کر دیا جو خدا کے ساتھ شرک کرنے والا ہوگا اللہ نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ اس نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، سن لو لوگوں کان کھول کر، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام ٹھہرا دی ہے، اس پر جنت حرام ہے۔ مضمون کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عالمگیر نبی ہیں، پوری کائنات کے لیے ہیں، اور نبی اور رسول کا فرق میں نے سمجھایا آپ کو۔ رسول وہ اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں جو سچ ہوتا ہے، جس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، جس میں گڑبڑ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول جو پیغام لے کر آئے قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، اس کی زیر زبر ایک شوشہ، اس کی فرق 1500 سال گزر چکے ہیں، پوری دنیا میں گھوم جائیں قرآن کریم یہی ملے گا آپ کو۔ یہ اللہ کی حفاظت کا نظام ہے، اللہ کی حفاظت کے ساتھ لانے والا فرشتہ بھی جبریل امین، اور جس نبی پر نازل ہو نبی بھی امین، اور ان کی زبان سے جو کچھ نکلا وہ سچ اور حق ہے، اور قیامت تک یہ سچ اور حق باقی رہے گا۔ میں پھر ایک درخواست کرتا ہوں، یہ ساری تقریریں ہماری بیکار چلی جائیں گی اگر قرآن کریم کے ساتھ آپ کا خود عملی تعلق نہ ہوا۔ میری یہ درخواست ہے آپ سے کہ آپ حضرات اپنی 24 گھنٹوں کی زندگی میں ایک ایسا نظام مرتب کریں، کچھ کم از کم آدھا گھنٹہ قرآن کریم کی تلاوت اور اس میں غور فکر کرنے کے لیے دیں۔ پھر انشاءاللہ دنیا کا کوئی انسان بھی آپ کو مغالطہ نہیں دے سکے گا۔ قرآن ایک ایسی سچائی ہے کہ جب یہ کسی کو نصیب ہو جاتی ہے نا، پھر ساری دنیا کا مولوی پیر جتنے بھی فراڈی دھوکہ باز وہ سب ناکام رہتے ہیں۔ ہمارے شیخ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ، جن سے ہم نے قرآن کریم تفسیر پڑھی تھی، فرمایا کرتے تھے پاکستان کی قوم بڑی مظلوم ہے، اس کو مذہبی استحصالی طبقے نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ کچھ نا دنیا میں استحصالی طبقہ وہ آپ دیکھتے ہی ہیں، روزمرہ کی زندگی میں اخبارات بھرے ہوتے ہیں۔ مذہب کا استحصال کیا ہے اس ملک کے مولوی اور پیر نے، گمراہ مولوی اور گمراہ پیر جن کے ساتھ لوگوں کی عقیدت ہوتی ہے، ان سے مال تو بٹورا ہے، نذرانے شکرانے تو لیے ہیں، لیکن خدا کا قرآن نہیں پڑھایا،
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سنت نہیں سمجھائی. فرمایا کرتے تھے مجھے حکومت ملے کہ نہیں, ایک دن بھی حکومت ملے میں جہاز میں بھر کر ان کو سمندر کے حوالے کر دوں تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں بچ جائیں. میرے دوست, آج میں اور آپ جہاں سانس لے رہے ہیں ہمارے دائیں بائیں ہر طرف یہی تماشا ہے. مسجدوں میں جمعے کے بیانات ہوں گے, قرآن نہیں ہوگا, قرآن سامنے کھلا ہوگا, اس میں قرآن نہیں ہوگا, اور باتیں دنیا کی ہوں گی. انہوں نے دین کب سیکھا؟ جا کر شیخ کے گھر میں. میں تو ایک ادنا طالب علم ہوں قرآن کا, مجھے پتا ہے. آپ جس لائن کے لوگ ہیں آپ کو اپنی لائن کا پتا ہے. تاجر کو جانتا ہے, کھلاڑی کو جانتا ہے, پہلوان کو جانتا ہے. آپ جس لائن کے لوگ اپنے لائن کے لوگ, میں اپنے لائن کے لوگوں کو جانتا ہوں. ایک طالب علم ہونے کے حیثیت سے میں جانتا ہوں ان کے پاس بہت کچھ ہوگا, قرآن نہیں ہوگا. میں ایک طالب علم ہوں, کل بھی تھا اور آج بھی, لیکن طالب علمانہ انداز سے بات کر رہا ہوں کہ میں جب پوچھتا ہوں, میرا چونکہ رابطہ رہتا ہے, تو ان کو ہوا بھی نہیں لگی ہوتی قرآن کی. میری اس لیے درخواست ہے سب دوستوں سے, سب بزرگوں سے, اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دے, آپ کے حوصلے بلند رکھے, آپ کے دل و دماغ کو اپنے قرآن کے نور کے لیے کھول دے, اور قرآن آپ کے دل و دماغ میں پیوست کر دے تاکہ خود اپنی زندگیوں میں اپنے گھروں کے اندر بھی ہدایت کا کام کر سکیں, اور اپنے حلقوں کے اندر جہاں جہاں بھی آپ رہتے ہیں خدا کی مخلوق تک خدا کا پیغام پہنچا سکیں. ابھی بات شروع ہوئی ہے, وقت ختم ہو گیا. اگر زندہ رہا تو انشاءاللہ یہیں سے بات آگے چلے گی. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت. ہندوستان میں ایک وقت میں 3 طلاق دینے پر پابندی لگائی ہے, قید اور جرمانہ نافذ ہے. کیا پاکستان میں ایسا ہونا چاہیے؟ مجھ سے یہ مسئلہ نہ پوچھیں, پھر سارے لوگ ناراض ہو جائیں گے. مجھے نہیں پتا کہ ان کی سوچ کیا ہے, لیکن 3 طلاقیں بہت بڑا نقصان کا عمل ہے. طلاق ہی اگر دینی ہے کسی شخص نے تو 1 طلاق سے بیوی جدا ہو سکتی ہے, عدت گزری بیوی جدا ہو گئی. لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ کل کو اگر پھر پشیمان ہوتے ہیں میاں بیوی یا خاندان کے لوگ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو عدت کے اندر بغیر طلاق, بغیر نئے نکاح کا رجوع ہو سکتا ہے, 3 طلاق کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا. اس واسطے مجھے اختیار ملے تو یہاں بھی پابندی لگا دوں 3 طلاقوں پر.